میت کا غسل۔ ام عطیہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہلا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس کو 3، 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لو۔ ایک بار کیا ہے، یعنی سر سے پاؤں تک پانی کا بہایا جانا۔ غسل دائیں طرف اعضائے وضو سے شروع کرو۔ ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے غسل کے بعد اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھی اور ان کو پیچھے ڈال دیا۔ غسل میت کا طریقہ بھی تقریباً غسل جنابت والا ہے، البتہ غسل کے دوران اکرام میت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وفات کے فوراً بعد میت کا منہ اور آنکھیں بند کی جائیں، بازو، ٹانگیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کر دی جائیں، قمیص اور بنیان وغیرہ اتار کر چادر سے میت کا بدن ڈھانپ دیا جائے، کیونکہ جب جسم اکڑ جاتا ہے تو پھر قمیص اتارنا مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے وفات کے فوراً بعد ہی اتار دینی چاہیے ایسی چیزیں جب جسم ڈھیلا ڈھیلا ہو۔ میت کے بازو، گلے یا پنڈلی میں کوئی شرکیہ، تعویذ، دھاگا یا کڑا وغیرہ ہو تو اتار دیں۔ پانی اور بیری کے پتے ابال لیے جائیں، پھر نیم گرم استعمال کیا جائے۔ پانی کم سے کم استعمال کیا جائے۔ لکڑی کا ایک تختہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پانی کا نکاس اور گندگی کو ٹھکانے لگانا آسان ہو۔ میت کو اس تختے پر لٹایا جائے، ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھانپ دی جائے، یعنی یہ مرد کے لیے۔ دوران غسل سوائے مجبوری کے میت کی شرمگاہ پہ نگاہ نہ پڑے، نہ کپڑے کے بغیر اسے ہاتھ لگے، یہ گلوز وغیرہ پہن کے نہلانا چاہیے۔ اگر گلوز نہ ہو تو پلاسٹک کے لفافے میں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں، یا لیفے ہوتا ہے نا، ایسے گلوز ملتے ہیں جو نہانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر جسم زخمی ہو اور اس پہ پٹیاں بندھی ہو تو احتیاط سے پٹیاں کھول کر روئی اور نیم گرم پانی سے آہستہ آہستہ زخم دھوئے جائیں۔ ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کریں، الا یہ کہ صرف بائیں جانب توجہ کی مستحق ہو۔ ناف کی طرف ہاتھ سے میت کا پیٹ 2 یا 3 دفعہ دبایا جائے تاکہ اندر رکی ہوئی گندگی امکانی حد تک خارج ہو جائے۔ پھر بائیں ہاتھ پر کپڑے کا دستانہ وغیرہ جو کفن کے ساتھ بنایا جاتا ہے پہن کر پہلے مٹی کے 3 ڈھیلوں اور پھر پانی سے اس کا استنجا کریں۔ یعنی ڈھیلے کا استعمال شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن گاؤں وغیرہ میں آسانی سے جہاں اور ڈٹرجنٹس وغیرہ نہیں ہوتے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر زیر ناف بالوں کی صفائی باقی ہو تو کر لی جائے۔ ناک، دانت، منہ کا خلال، کانوں میں اچھی طرح گیلی روئی پھیر کر ان کی الگ سے صفائی کی جائے تاکہ بعد میں وضو کے دوران 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے۔ بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون وضو کرایا جائے گا۔ 3 دفعہ اچھی طرح سر دھوئیں، حسب ضرورت صابن استعمال کرتے ہوئے پورے جسم کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں۔ آخری دفعہ نہلاتے وقت پانی میں کچھ کافور ملا لیں، سب سے آخر میں پاؤں دھوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ کرتا تھا نہ امامہ۔